جی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، اب آپ کے پاس تو جو پورٹ فولیو ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلی. تو یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، تو اس پہ آپ کافی خوش ہیں، اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں، یا بطور منسٹر فار کلائمیٹ چینج آپ کچھ کنسرن بھی ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس پہ کوئی قوم جو ہے اس کو کچھ اویئرنیس بھی دینے کی ضرورت ہے؟ میں کچھ میرے پاس کچھ بہت اچھا کہنے کو نہیں ہے، تو میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد پھر تجزیہ شروع کریں گے، بیکاز میں چاہوں گا کہ میرے دونوں دوست جو ہیں وہ مجھے ٹف ٹائم دیں آج، کیونکہ مجھے وہ ٹف ٹائم دیں گے تو لوگوں کو اویئرنیس ہوگی کہ ادھر بات کیا ہو رہی ہے. تو میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہمارے پاس جو تجزیے آ رہے ہیں مختلف جگہوں سے، اس کے مطابق 60 سے 70% انٹینسٹی مانسون سیزن کی بڑھ رہی ہے. 10% نہیں، 20 نہیں، 60 سے 70%؟ 60 سے 70%. اچھا. ہمارے جو مانسون کے سپیلز ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں 5-6 اور پھر گزر جاتے تھے، مانسون ختم ہو جاتا تھا، وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس سال میرے خیال میں 3 سپیلز گزر چکے ہیں، اور اگست کے آخر تک پریڈکشن یہ ہے کہ تقریباً ٹوٹل 8 سپیلز ہوں گے مانسون کے. یہ جو آپ بارشیں دیکھ رہے ہیں، جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور آپ نالے ندیاں دکھا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ بارش کیوں ہو رہی ہے، یہ بارش تو ابھی شروع ہوئی ہے. تو ابھی اس مہینے سے لے کر اگست کے اینڈ تک بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ کوئی تقریباً ابھی 5 کے قریب اور سپیلز آئیں گے اس طرح کی بارشوں کے. ہل ٹورنٹس جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یعنی پہلے کبھی کبھی ایک دم وہ جن کو آپ کہتے تھے کہ سیلاب آیا، فلیش فلڈ آیا، پھر اوپر سے پہاڑوں سے اترا پانی ایک دم بارش کی وجہ سے، جس کو کلاؤڈ برسٹنگ کہتے ہیں، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ابھی ہم سندھ کو روتے رہے، سارا سندھ ڈوب گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، آپ خود بھی گئے تھے وہاں پہ. آپ کی ایک تصویر ابھی بھی مجھے یاد ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ تار ہے بجلی کا جس کے نیچے سے میں گزر رہا ہوں. تو وہ مطلب کہ اس ہائٹ کا تھا. تو آپ سوچیں کہ کتنا پانی تھا وہاں پہ. تو ابھی یہ آپ کے پہلو میں یہ کل پرسوں دوبارہ سے ایک کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے پنجاب کے اندر، چکوال میں. تو یہ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، یہ تو ہو گیا معاملہ. اب میڈم تو بڑی بینیولنٹ نکلی، میرا خیال تھا ٹفر ٹائم دیں گی، مگر بڑی گریشیس خاتون ہے، اور میں چاہوں گا کہ یہ اگر ان کو زحمت نہ ہو تو کسی وقت تشریف بھی لائیں اور ڈاکٹر ہنا کو بھی ساتھ لے کر آئیں، کوئی ہمیں گائیڈنس مل جائے گی. ویسے تو میں ان کے ادارے کے ساتھ کام کرتا ہوں کافی قریبی، SDPI کے ساتھ. میرے دوست طارق بنوری صاحب اس کو شروع بھی انہوں نے کیا تھا، میں بڑا احترام کرتا ہوں. مگر بینگ این ایجوکیٹڈ وومن شی واز ویری گریشیس. تو انہوں نے کہا کہ کلائمیٹ ایکشن بڑا اسٹرینگتھن ہو گیا ہے 10 سال میں. مجھے عجیب سا لگتا ہے، کیا اسٹرینگتھن ہو گیا؟ آپ منسٹر ہیں کلائمیٹ جی، میں اب آپ اور آپ ہنس رہے ہیں، اور آپ کی ہنسی جو ہے یہ میرے لیے بہت انکریجمنٹ کا باعث ہے. نہیں، آپ دراصل اپنے آپ پہ ہی ہنس رہے ہیں. اپنے پہ ہنس رہا ہوں، اپنی یعنی بے کسی پہ ہنس رہا ہوں. اب کیا میں آپ کو اس کا اور کیا میں کہوں، یہ کو خوشی والی تو ہنسی نہیں آپ کو نظر آ ہی رہی ہے. لیکن جو آپ کے چہرے کی مسکراہٹ ہے، اس کے پیچھے نہیں، اس میں کوئی مسکراہٹ نہیں ہے. اس کے اندر اب میں آپ مانیں کہ اپنے اوپر ہی طنز کر رہا ہوں یا اپنا ہی مذاق اڑا رہا ہوں. یعنی میڈم اسکالر ہیں تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. ہاں پوچھیں. ٹھیک ہے. تو میں آپ جو بڑے ہو رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو اس زمانے میں بڑے گھروں میں نہیں، چھوٹے چھوٹے، آپ کو تو پنجاب یونیورسٹی میں ماشاءاللہ گھر تھا، تو آپ کے والد اتنے بڑے اسکالر بھی تھے اور یہ اپنا رائٹر بھی تھے. تو آپ کے گھر کے پیچھے جگنو ہوا کرتے تھے. ہاں، جگنو یاد ہے آپ کو؟ تو بچے رات کو پکڑ لیتے تھے، اندر لے جاتے تھے، پھر چھوڑ دیتے. کدھر گئے وہ؟ کس گھر میں ہے جگنو؟ ہمارے گھروں میں، عام گھروں میں تتلیاں اڑتی پھرتی تھی، دیکھیے کبھی. یہ مرگلا والی روڈ کے اوپر میں پہلی دفعہ جب آیا لاہور سے تو میں فیسینیٹڈ ہو گیا کہ ہر شاخ کے اوپر ایک ہرا طوطا بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا یار اتنے ہرے طوطے تھے، کمال ہو گئی. ہمارے یہاں تو کبے اور چیلیں اڑتی ہیں، یہ کدھر میں آ گیا ہوں کہ رنگ برنگے پرندے. اور کدھر گئے جی وہ؟ کوئل غائب ہو گئی. کدھر ہیں جی وہ ہدہد کدھر گئی جی؟ ہدہد نہیں نظر آئی نا، نہیں نظر آئی. چلیں اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں.
آپ بھی پنجاب یونیورسٹی میں رہے ہیں, گورنمنٹ کالج میں رہے ہیں ماشاءاللہ. پنجاب یونیورسٹی میں تو شاید آپ کا گھر بھی تھا ادھر. جی جی جی. تو اللہ جنت میں جگہ دے وارث میر صاحب, میں خود ان کے پاس حاضر ہوتا رہا ہوں یونیورسٹی کے زمانے میں. تو ہمیں ہماری دادی کہا کرتی تھی کہ بہتا پانی پاک ہوتا ہے, پی سکتے ہیں آپ. ہمارے ساتھ کے بچے وہ جو نہر ہے, نہر کا پانی, نہر میں چھلانگے مارتے تھے, پانی پیتے, تربوز لے جاتے تھے, اس کو ٹھنڈا کرتے تھے. ادھر ہی راوی سیور بن چکا ہے, سیور. راوی کی صورتحال یہ ہے کہ راوی کے پانی سے جو کھیتی باڑی ہوتی ہے وہ بھی پوائزنس ہے. یعنی وہ پانی ایگریکلچرل یوز کے لیے بھی نہیں کافی رہ گیا. چھوڑ دیں اس بات کو کہ پینے کا پانی کیا ہوگا, آپ کھیتی باڑی نہیں کر سکتے اس پانی سے جس کو ہماری دادی کہتی تھی پاک ہے, بہتا پانی پاک ہوتا ہے اور بہتا پانی پیا جا سکتا ہے. تو عجیب, میں جو سوال ہے وہ یہ, آپ نے سوال ان سے کیا میں میڈم سے, میں اس وجہ سے کہ میڈم کا تنقیدی جائزہ جو ہے وہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرے گا اور ہمیں صراط مستقیم پہ لائے گا, آنیسٹ رکھے گا جیسے آپ بھی رکھتے ہیں, سیاسی طور پہ رکھتے ہیں. آج میں میڈم سے پوچھتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ مجھے یہ بتائیے, پانچ نہیں, ایک آؤٹ کم بتائیں, ایک جو یہ 10 سال کا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ کلائمیٹ ایکشن ہمارا اسٹرینگتھن ہو گیا, اس میں بہتر ہوا ہے. کوئی ایک بہتری بتائیں. ایک بتائیں. پولوشن بہتر ہو گئی, ایئر کوالٹی بہتر ہو گئی, واٹر کوالٹی بہتر ہو گئی, لینڈ ڈمپ جو ہے وہ بہتر ہو گیا, گلیشیئر جو پھٹ پھٹ کے سمندر کی طرح اوپر سے بولڈرز لا کے پوری آبادی تباہ کر کے گزر جاتے ہیں وہ بہتر ہو گیا. کوئی ایک تو بہتری اس ایکشن سے آئی ہوگی نا. آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے.